غزل نے پھر سے کمرے سے باہر آ کر ہر جگہ نظر دوڑائی تو اس سامنے درخت پر بوسیدہ کمبل نظر آیا۔ اس نے وہاں سے اتارا اور اندر رکھا۔ پھر وہ نہائی اور بغیر سوچے سمجھے وہ سفید سوٹ پہن لیا۔ وہ نہا کر باہر آئی اور دھوپ میں بیٹھ گئی۔ اس کی وہاں آنکھ لگ گئی۔ کرن بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی۔ ابو، وہ غزل پورے گھر میں کہیں نہیں ہے۔ اعظم، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کمرے میں نہیں تو پھر کہاں جا سکتی ہے؟ شہزاد کمینی بھاگ گئی ہے گھر سے اپنے یار کے ساتھ۔ تینوں بھائی بندوقیں لے کر گھر سے نکلے مگر انہیں غزل کہیں نہ ملی۔ تھک ہار کر وہ آئے اور آتے ہی عورتوں کو کوسنا شروع کر دیا۔ شہزاد نے اپنی بیوی کا قتل خود سے ہی کیا تھا اور اعظم اور سخاوت رن مرید تھے۔ غزل کے باپ کو صرف اپنے تینوں بیٹوں سے محبت تھی۔ بیٹی خود وہ حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اعظم کی بیوی کی 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی تینوں بیٹیاں شہزاد کے تینوں بیٹوں کے ساتھ شادی کریں، اس لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ ان تینوں کو پٹائے گی، مگر وہ غزل کی شادی اپنے بیٹے سے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سخاوت کی بیوی کو 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ انہوں نے غزل کو بہت ڈھونڈا مگر وہ نہ ملی۔ آج اس کا نکاح تھا اعظم کے دوست کے بیٹے کے ساتھ، جس کی یہ تیسری شادی تھی، اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ شادی صرف پیسے کے لیے کرتا ہے، اپنی بیوی کی ویڈیو بنا کر انہیں بیچتا ہے۔ غزل وہاں سے بھاگ نکلی۔ اس کو یہ دوسرا مہینہ ہونے والا تھا اس گھر میں رہتے۔ ڈرم ہر وقت چاولوں سے بھرا رہتا تھا۔ آج اس کے دل میں گوشت کھانے کی بڑی تمنا ہوئی۔ اچانک باہر دروازہ بجا۔ اس نے کھولا تو سامنے ایک بچہ ڈرا سہما ہاتھ میں ایک پلیٹ پکڑے کھڑا تھا۔ اس نے وہ غزل کو دی اور اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ غزل نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور پلیٹ کھولی تو اندر پکا ہوا گوشت تھا۔ اس نے جی بھر کے کھایا۔ اب آئے دن اس پلیٹ میں کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز موجود ہوتی۔ ایک دن محلے کے سب لوگ اس گھر کے پاس آئے، دروازہ بجایا۔ غزل نے دروازہ کھولا تو باہر اتنے سارے لوگ دیکھ کر گھبرا گئی۔ ان میں سے ایک، کون ہو تم؟ کہاں سے آئی ہو اور کیا کر رہی ہو اکیلی اس گھر میں؟ یہاں تو آج تک کوئی نہیں رہ سکا۔ غزل نے ہکا کر جواب دیا، میں یہاں 2 مہینے سے رہ رہی ہوں۔ تو تم نہیں جانتی یہ گھر اسیر زدہ ہے، ہزاروں لوگوں کی جان لے چکا ہے، کوئی یہاں 3 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتا۔ تم کیسے زندہ ہو؟ تم ہم نہیں چھوڑیں گے۔ غزل نے خوف کے مارے دروازہ بند کر دیا۔ وہ اتنے سارے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ خوف کے مارے اس کی کنگھی بند ہو گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب وہ کہاں جائے گی؟ یہ لوگ تو اسے ہی چڑیل سمجھ رہے ہیں اور سب کس قدر غلاظت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ پہلے اس لڑکی کو اس گھر سے باہر نکالیں گے اور پھر سارے محلے کے سامنے اس کی عزت کی دھجیاں اڑائیں گے۔ جب اس کی بس ہو جائے گی تو اس کو جلا کر جشن منائیں گے۔